ہر حاجی کی یہ خواہش ہوتی ہوگی اور ہونی چاہیے کہ اس کا حج مقبول ہو۔ اکبر لا الہ الا اللہ۔ حج مبرور کی جو علامات اور اس تعلق سے جو ہدایات اور جو اس تعلق سے جو رہنمائی ملتی ہے، میں چاہ رہا تھا وہ آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ کا یہ حج مقبول، حج مبرور، اور آپ کو خوب اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں۔ لبیک اللہم لبیک۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج مقبول کا ثواب جنت سے کم نہیں۔ عرض کی گئی مقبول سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ایسا حج جس میں کھانا کھلایا جائے اور اچھی گفتگو کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج مقبول کی جزا جنت ہی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج مقبول کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ایسا حج جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا ہو اور سلام کو عام کرنا۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے موقع ملتے ہیں، کھانا کھلانے کا بھی موقع ملتا ہے، سلام کا بھی موقع ملتا ہے، اور اچھی باتیں کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ تو غور کیجیے گا، آپ جو حج کر رہے ہیں ان میں ان تمام باتوں کا لحاظ اور خیال رکھا جا رہا ہے یا نہیں رکھا جا رہا۔ اللہ پاک کے نزدیک سب سے افضل عمل وہ ایمان ہے جس میں شک نہ ہو، وہ جنگ ہے جس میں خیانت نہ ہو، اور حج مقبول۔ تو اللہ کریم آپ کو حج مقبول کی سعادت سے نوازے، خوب خوب اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ چند مزید باتیں بیان کرتا ہوں، اللہ نے چاہا تو آپ کو اس کا فائدہ ملے گا انشاءاللہ۔ میں آپ کو حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قبولیت حج کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حاجی جن نافرمانیوں میں پہلے مبتلا تھا اسے چھوڑ دے، اور اپنے برے دوستوں کو چھوڑ کر اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، کھیل کود اور غفلت کی مجالس کو چھوڑ کر ذکر و اذکار کی محفل اختیار کرے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ میرے تمام حج پر جانے والے عاشقان رسول، امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بات اپنی گرے سے باندھ لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حج مقبول کی علامت ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر واپس ہو، یعنی پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے۔ اب ہم نے اپنی بری عادتوں کا جائزہ لینا ہے اور ان بری عادتوں کی باقاعدہ لسٹ بنانی ہے۔ اللہ نہ کرے کسی میں نماز قضا کرنے کی عادت ہے، کسی میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کسی میں جھگڑا کرنے کی عادت ہے، کسی میں غیبت کرنے کی عادت ہے، کسی میں داڑھی منڈانے کی یا ایک مٹھی سے گھٹانے کی عادت ہے۔ اب حج پر گئے آپ، حج کی سعادت مل رہی ہے، عمرے بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ عرفات کا میدان بھی نصیب ہوگا، مزدلفہ کی بہاریں بھی ملیں گی، مینا کی برکتیں بھی ملیں گی، اور بھی بہت کچھ برکتیں اللہ پاک نے چاہا تو نصیب ہوں گی۔ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے، یعنی ہم جو حج کو گئے تو ہمارے اندر جو بری عادتیں تھیں، گناہوں کی عادتیں تھیں، ان کو چھوڑ کر واپس آنا ہے۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حج مقبول وہ حج ہے جس کے دوران حاجی کوئی گناہ کا کام نہ کرے، نہ ہی ریاکاری اور نہ ہی شہرت کا کوئی شک و شبہ ہو، بلکہ محض اللہ پاک کی رضا کے لیے وہ حج کرے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ کریم ہمیں اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ ایک اور مقام پر فرماتے حج کے لیے روانہ ہوتے وقت رقم یا جو دیگر سامان، چادر بھی کہتے ہیں، جو کچھ ساتھ لے چلے مال حلال سے لے، ورنہ حج مقبول ہونے کی امید نہیں، اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر اپنے مال میں کچھ شبہ ہو تو چاہیے کہ کسی سے قرض لے کر حج کو جائے اور وہ قرض اپنے مال سے ادا کرے، رقم اور زاد راہ اپنی حاجت سے کچھ زیادہ ہی لے لے
تاکہ اپنے ساتھیوں کی مدد کرے اور فقیروں کو صدقہ دیتا چلے کہ یہ حج مقبول کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم حج مقبول کی سعادت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حج مقبول وہ ہے جو لڑائی جھگڑے گناہ اور دکھلاوے سے خالی ہو اور صحیح ادا کیا جائے۔ اب صحیح ادا کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ سارے مسائل کا پتہ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا ہو کہ رفیق الحرمین آپ کے ساتھ ہو اور رفیق الحرمین پڑھتے رہیں اور حج مقبول والی عادتیں بھی اختیار کرتے رہیں اور درست حج کرنے والا معاملہ بھی اپنے ساتھ لے کے چلتے رہیں۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے رفیق الحرمین ضرور ساتھ رکھیے گا، جھگڑا مت کیجیے گا، غصے سے بچیے گا۔ مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، طواف زیارہ میں، ساتھ رہنے میں، جہاں ہوٹل وغیرہ میں ساتھ رہتے ہیں، بس میں آنے جانے میں، مختلف مقامات پر بہت کچھ صبر کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جب کھانے کا وقت ہو تو اس بات کو بھی پیش نظر رکھے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ حج مبرور کی سعادت ہاتھ سے نکل جائے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے حج مبرور اور حج مقبول کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔